اما بعد درود شریف بلند آواز سے۔ پیچھے والے بھی درود شریف پڑھیں۔ بلند آواز سے درود شریف۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نبی تھے۔ آپس میں کہتے ہیں کہ خالہ زاد تھے، قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو اس کی زندگی گزرتی تھی روتے ہوئے زندگی گزرتی، ہمیشہ روتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمیشہ روتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ مسکراتے تھے، ہمیشہ مسکراتے، چہرہ خوشنما، مسکراتے رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے۔ تو حضرت ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ روتے رہتے ہو، یہ واقعہ لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، چلو سبحان اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ ہمیشہ روتے رہتے ہو کہ اللہ کی رحمت سے آپ نا امید ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہمیشہ روتے رہتے ہیں، آپ بس یہ کہہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ہنستے رہتے، مسکراتے، روتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب کون سی حیت صحیح ہے، رونا صحیح ہے یا مسکرانا صحیح ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے آ کر فیصلہ کیا، جرگہ کیا، تو فرمایا جو خلوت والی حالت ہے نا، جو تنہائی والی حالت ہے، تنہائی والی حالت میں ہمیشہ آدمی روتا رہے۔ بارگاہ الہی سے آدمی مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے راز گوئی کر رہا ہے، تو تنہائی میں عبادت کر رہا ہے تو آدمی روتا رہے۔ اگر سمجھا نہیں، وہ صورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح ہے۔ اگر ظاہری صورت ہے تو جلوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام درست ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جو حالت ہے وہ صحیح ہے، ہمیشہ آدمی مسکراتا رہے، ہزار غم ہوں، ہزار تکلیفیں ہوں، لوگوں کے سامنے آدمی مسکراتا رہے، ہنستا رہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو رات کو آدمی عبادت کرے، تنہائی والی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب ہے۔ رات والی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رات کو بلایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لیل مانا رات کو بلایا، اسی وجہ سے رات کو بلایا، اور اسی وجہ سے درجہ بلند ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات کو اٹھ کر نفل پڑھتے ہیں، ان کا درجہ بلند ہے۔ یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں نا، اپنے محبوب کے ساتھ راز کی باتیں آدمی کرے۔ اور جو آدمی لوگوں کے سامنے رو رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نفلی عبادت کر رہا ہے، اس میں ریا کا شبہ ہے، جو ریا کا دکھاوے کی عبادت کر رہا ہے، دکھاوے کی عبادت کر رہا ہے، نہ سمجھا؟ حضرت علی المرتضیٰ چونر کرم اللہ وجہ، اسد اللہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے پوچھا کہ حضرت قدر کی رات کون سی ہے؟ کسی نے سوال کیا لیلۃ القدر کی رات کون سی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جس رات تو اپنے گناہوں کی معافی لے لے وہ تمہارے لیے قدر کی رات ہے۔ کیا بات کہہ دی! جس رات تو اپنے گناہوں کی معافی لے لے وہ تمہارے لیے قدر کی رات ہے، جس رات بھی لے لے۔ قدر کی رات کا تو ثبوت ہے، مل رہا ہے۔ شب برات بھی ہے کسی درجے میں، شب معراج تو ہے ہی نہیں، شب معراج تو ہے ہی نہیں۔
حتمی تو ہے ہی نہیں، یہ 25 ہے 27 ہے، کون سی ہے یہ تو ہے ہی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج ہوئی، معراج والی رات رجب میں معراج ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے، بعض نے کہا کہ 6 مہینے، بعض نے کہا 1 سال پہلے، بعض نے کہا 2 سال پہلے، بعض نے کہا 3 سال پہلے معراج ہوا۔ تو اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی ہے، جو مدینہ منورہ 10 سال تو وہاں رہے، تو 10 سال میں 10 دفعہ تو آئی ہوگی نا، نا 10 مرتبہ تو آئی ہے نا رجب، 27 رجب آئی ہوگی نہیں ہے؟ پہلے تو 2 دفعہ آئی یا 3 دفعہ، چلو مکہ مکرمہ میں، یہاں تو 10 دفعہ تو آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اہتمام نہیں کیا، شب معراج کا کبھی اہتمام نہیں کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے کیا؟ صحابہ کرام نے کسی بھی نہیں کیا کہ بھئی 17 کی رجب ہے کوئی چراغاں کر دو، نوافل پڑھو، روزے رکھو، کسی نے بھی نہیں کیا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، بہت بڑا خطرہ ہے عزیزو، اگر کوئی آدمی اس نیت سے روزہ رکھے کہ سنت ہے، سنت کی وجہ سے، بھائی سنت ہے رجب میں روزہ رکھنا، تو بدعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آدمی بچے، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ جو سویاں بانٹ رہے ہیں، سویاں کر رہے ہیں، یہ جو حلوے کر رہے ہیں، کہاں ثبوت ہی نہیں ہے، کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے، اپنے پیٹ کے لیے مسئلے گھڑ لیے ہیں عزیزو۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو سبب ہے جو ہم بدعت والی چیزیں کھا رہے ہیں، تو پھر وہاں کہاں عبادت میں مزہ آئے گا، جہاں جس چیز کا ثبوت ہی نہیں شریعت میں۔ صحابہ کرام سے زیادہ کوئی عاشق تھا؟ صحابہ کرام سے زیادہ کوئی عاشق تو تھا ہو نہیں سکتا نا۔ جب صحابہ کرام، جب آپ صحابہ کرام نے نہیں کیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کیوں کریں ایسی باتیں، ہم کیوں کریں عزیزو؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھا نہیں؟ کوئی شب معراج نہیں، معراج نہیں عزیزو، نہیں ہے اہتمام نہیں کرنا، نہیں کوئی سویاں کرنی ہے، نہیں کوئی عبادت کرنی ہے۔ اگر عبادت اپنی مرضی سے کرے، اور مستحب تو مستحب ہے، مستحب درجے سے کرے تو جائز ہے، رات کو اٹھ کر عبادت کرے، وہ یہ سمجھے کہ یہ حکم ہے، اوپر سے حکم آیا ہے، حکم نہیں ہے، جو حکم ہے حکم نہیں ہے، شریعت سمجھ کر سمجھا یہ کام کرے تو بدعت ہو جاتی ہے۔ تو مستحب کے درجے میں رکھیں۔ اور بہت سے ایسے احباب جو فرائض سمجھا نہیں، فرضی نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ روزہ رکھیں، روزہ رکھیں، پھر اہتمام کرتے ہیں نوافل کا، ساری رات نفل پڑھتے رہیں گے، ساری رات بھاگتے رہیں گے، ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے، سمجھا نہیں؟ جاگنا ہے بھائی، جاگنا ہے، رات کو جاگنا ہے۔ صبح کی نماز صبح کی نماز چلی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے گویا کہ پوری رات تہجد میں گزاری۔ نمازوں کی فرض نماز کی طرف توجہ نہیں، نفل کی طرف توجہ، سمجھا نہیں؟ فرائض کی طرف توجہ نہیں۔ جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اتنا اونچا درجہ دے دیا، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے آپ کا خیال نہیں کر رہے، طائف والے آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں، میں آپ کو معراج کرا رہا ہوں۔ ان کو بتانا مقصود تھا کہ آپ کا درجہ میرے ہاں کتنا ہے، آپ کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف بولا کر، عرش اور کرسی سے اوپر بولا کر نمازوں کا تحفہ دیا، نمازوں کا تحفہ ملا، 5 نمازیں ملی، 50 نمازوں سے 5 نمازیں ملی۔ فرمایا ہر ایک کو یہ تو معراج نہیں ہوگا، آپ کی امت کا معراج یہ ہے کہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گی امت، اس کو معراج کراؤں گا۔ صلی کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نماز تو ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ اس مقام ہی ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس مقام کی نماز نہیں ہے تو کم از کم یہ تو سمجھو کہ جس کے آگے کھڑا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، سمجھا نہیں؟ تو فرائض میں کوتاہی نہ ہو عزیزو، فرائض میں کوتاہی نہ ہو، فرائض میں گنجائش نہ ہو۔ جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جب آپ نے آذان سنی تو گھر میں نماز نہیں پڑھنی، مسجد میں آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھا نہیں؟
اور ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق جاگنے کی توفیق عطا فرمائے.